بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے الجھن امیز آواز میں کہا، یہ بتاؤ کہ تم سے ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ اس وقت کی معافی چاہتا ہوں، کل کا کوئی وقت رکھ لو۔ جواب آیا، 4 بجے شام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، اقرار کرتے کرتے وہ ایک دم چونک پڑا۔ شام کے بجائے تم صبح 11 بجے آ جاؤ تو تمہاری ملاقات ایک مزیدار دوست سے کراؤں گا۔ مرد ہے یا عورت؟ میں نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے محتاط لہجے میں سوال کیا۔ یہ کل ہی پتہ چلے گا، آ سکتے ہو تو 11 بجے چلے آؤ۔ وہ اوبرائن کی طرح تنگ مزاج نہیں تھا۔ ڈن، میں نے لمحہ بھر میں اس کا مجوزہ پروگرام قبول کر لیا۔ اب تم اپنی سویٹی کے ساتھ عیش کرو، میں تمہارا مزید وقت نہیں لوں گا۔ تھینک یو یار، تم واقعی گریٹ ہو۔ اس کی تحسین امیز آواز سن کر میں نے فون بند کر دیا۔ دن راج سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی تھی کہ وہ بے تکلف اور یار باش آدمی تھا۔ اوبرائن تحکم کے ساتھ دوسروں کی تذلیل کرنے کا بھی عادی تھا۔ اس رات ہم دیر تک سلطان شاہ کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ 12 بجے میں مایوس ہو گیا۔ مجھے غم تھا کہ پٹھان کالونی میں اس کے قبیلے اور برادری کے کچھ لوگ رہتے ہیں جن سے وہ کبھی کبھی ملتا رہتا تھا۔ شاید اس نے وہیں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ روشنیاں گل کرنے کے بعد نیند آنے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح میں کسی محافظ یا نگراں کے بغیر بالکل یکو تنہا دن راج سے ملنے جاؤں گا۔ اگلی صبح میری چھٹی اس کچھ زیادہ ہی فعال تھی۔ میں اوبرائن سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تھا، جہاں غفلت اور آنے والوں کی جامع تلاشی کا خودکار الیکٹرانک نظام نصب تھا، جبکہ دن راج سے میری ملاقات ہوٹل کے ایک کمرے میں ہونے والی تھی جہاں ایسی رکاوٹوں کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے چلنے سے قبل بھیم گن جیب سے نکال کر ویرا کو تھما دی۔ تو کیا بالکل خالی آج جاؤ گے؟ ویرا نے بھیم گن لے کر حیرت سے پوچھا۔ میں وہاں لڑنے نہیں، مذاکرات کرنے جا رہا ہوں۔ تم ہی لوگوں نے مجھے کسی بھی محاذ آرائی سے روکا ہوا ہے۔ میں نے اس کی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ اگر اس کے دل میں کوئی شرارت آ گئی تو تم کیا کرو گے؟ ویرا دوبارہ بولی۔ وہ شرارت پر آمادہ ہے تو وہاں نفری بھی زیادہ ہوگی۔ بھیم گن سے میں کتنے آدمیوں کو گرا سکوں گا؟ آخر کار وہ مجھے زیر کر ہی لیں گے۔ حیرت ہے کہ اس وقت تم ایسی باتیں کر رہے ہو، ویرا جزبز ہو کر بولی۔ جب تک میرا بازو بالکل صحت مند نہیں ہو جاتا، میں نے افسانوں خوش فہمیوں سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ شرارت پر آمادہ ہوا تب بھی میرا نہتا ہونا میرے حق میں جائے گا۔ اپنی ترجیحات کو تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ وہ بے بسی سے شانے اچکا کے رہ گئی۔ اول خان نے اپنی گاڑی میں مجھے ایسی جگہ چھوڑا جہاں کالی ٹیکسی موجود تھی۔ میں اسے الوداع کہہ کر اشارہ فیصل کے آغاز پر واقع کثیر المنزلہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی حکمت عملی پر غور کیا۔ میرا وہ مشن صلح کل کا تھا۔ دن راج کے ارادے کچھ بھی ہوتے، میری سلامتی کو کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لیے میں کرنل جمال دستی تھا، STF کا ایک ایسا افسر جو زندگی کی یکسانیت سے اکتا کر ڈینی کی گرفتاری میں مدد دینے اور مقررہ انعام حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کے لیے ساری اہمیت ڈینی کی تھی۔ جمال دستی کو مار کر وہ اس امکان کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ہوٹل کی بلائی منزل تک گئے ہوئے ڈرائیو وے پر میں نے ٹیکسی چھوڑی اور ہال میں داخل ہو کر انٹرکام کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ارد گرد ہوٹل کا نکھرا ہوا تر و تازہ ماحول تھا۔ میں نے ٹھیک 11 بجے دن راج کو فون کیا۔ وہ خوش ہوا کہ میں وقت کا پابند تھا۔ میری ہلکی سی دستک کے جواب میں دروازہ کھل گیا۔ اس وقت مجھے دن راج کے مسکراتے ہوئے چہرے پر کوئی غصہ نظر نہیں آیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ 5ویں منزل کا وہ کمرہ مختصر سا سویٹ تھا۔ آگے 5 نفری نشستوں کی گنجائش کے ساتھ ایک آراستہ ڈرائنگ روم تھا۔ اس کے پیچھے دوہری خوابگاہ تھی۔ دن راج مجھے لے کر خوابگاہ میں بڑھتا چلا گیا۔ وہاں صوفے پر ایک اور شخص براجمان تھا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک سنجیدہ رو شخص تھا جس کی آنکھوں سے ذہانت جھلک رہی تھی۔ وہ ہلکے کپڑے کے گرے سوٹ میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی نشست چھوڑ دی۔ کرنل جمال دستی، اور یہ میرے دوست میجر بخشی ہیں۔ دن راج نے تعارف کرایا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری کھوپڑی کے عقبی حصے میں یا کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ میرے سانوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ میجر بخشی سے یوں اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ سر، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے تپاک سے ہاتھ ملاتے ہوئے انگریزی میں جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ تم کے بجائے آپ کے زمرے میں شمار ہوتا تھا۔ تم کہاں کس یونٹ میں ہوتے ہو؟ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سر، میں انڈین آرمی میں ہوا کرتا تھا، وہاں سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ میں نے ایک ہلکا سا کہہ لگایا۔ انڈین آرمی؟ پھر یہ سر
वर का तकल्लुफ छोड़ो, हम सब बराबर के दोस्त हैं, बेतकल्लुफी से बात करो। हर रैंक रैंक होता है, आर्मी में हमें बस डिसिप्लिन ही तो सिखाया जाता है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैं कैडेट ऑफिसर हुआ करता था और ड्रिल के दौरान में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर सर कहकर अपनी मुगलजात से मेरा सीना छलनी कर दिया करता था। इसके इखलाक ने मुझे मुतासर किया। ये भी मुमकिन था कि वो मुझे फूंक देकर किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा लिए बैठा हो। बहरहाल इसकी बातें मुखातब का दिल मोह लेने वाली थी। अभी हम दोनों वर्दी उतार चुके हैं, धनराज के दोस्त हैं, बराबरी से बैठे हुए हैं। मैं तकल्लुफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात पूरी करके मैं हंसने लगा। इन दोनों ने भी पूरी फराख दिली से मेरा साथ दिया और देर तक हंसते रहे। हुक्म है तो मैं इसकी तामील पर मजबूर हूँ। मेजर बख्शी बोला, तुम क्या पीना पसंद करोगे? इस वक्त सिर्फ चाय। मैंने इन दोनों के तपाई पर रखे हुए गिलासों पर नजर डालते हुए कहा, मैं दिन में अल्कोहल से परहेज करता हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है। भारत में मेरा भी यही असूल हुआ करता था। पाकिस्तान में जब और जहाँ मिल जाए पी लेता हूँ। तुम्हारे मुल्क में ये पाबंदी बड़ी अजीब सी है। मुसलमान का पीना हराम और जुर्म है, मगर लाखों पीते हैं। गैर मुल्कियों और सफारतकारों को कानून से इस्तिस्ना मिला हुआ है। ड्यूटी अदा किए बगैर जितनी चाहो मंगवा सकते हो, फिर अपना असूल क्यों तोड़ते हो? मुफ्त की पीने का मजा ही कुछ और है। यहाँ बहुत कम मेजबान दान की तरह अल्कोहल पेश करते हैं, इसने कहा और फिर अल्फाज हल्के फुल्के कह कहो में घुलते चले गए। धनराज ने रूम सर्विस को फोन पर चाय का ऑर्डर दिया। चाय आने तक इधर उधर की हल्की फुल्की बातें होती रहीं। फिर मेजर बख्शी ने अचानक ही पहलू बदलकर एक संगीन मौजू छेड़ दिया। मुझे दान से ये जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तान की STF में तुम जैसे बाज़मीर लोग भी मौजूद हैं जो कानून से मावरा इकदामात से नफरत करते हैं। वो तारीफी लहजे में कह रहा था। मैंने अपनी इस्तफसार तलब निगाहें धनराज के चेहरे पर मरकूज कर दी। क्या मेजर बख्शी भी हमारे मामलात में किसी किस्म का दखल रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धनराज ने जल्दी से कहा। मेजर बख्शी मेरे पुराने करम फरमा हैं। ओब्रायन से भी इनके गहरे जाती मुरासम हैं। क्या मेरी दखल अंदाजी तुम्हें नागवार गुजरी है? मेजर बख्शी ने गौर से मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से सवाल किया। मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूँ? हरगिज नहीं। मैंने इसी की तरह पूरे इखलाक के साथ इसके सवाल की तरदीद की। ये बहुत नाजुक मामलात हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि मैं किसी गैर मुतल्लक आदमी के सामने तो नहीं हूँ। मेजर बख्शी ने सिगरेट सुलगाई, गिलास से एक घूंट लिया और आगे झुकते हुए कहा, कर्नल अब ओब्रायन इस मामले से बिल्कुल बाहर है। पूरी डील हम तीनों के दरमियान होगी। ओबी से सारे मामला तय हो चुके थे। मैंने हैरत से कहा, इसने इस तब्दीली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत तजर्बेकार आदमी है। इसे भारत से पाकिस्तानियों की अदावत का खूब अंदाजा है। इसने सोचा होगा कि तुम अपने से जूनियर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का जिक्र सुनकर भड़क न जाओ। इसने अपने आदमी के जरिए तुम्हें दान से मुतारफ कराया और अब मैं सामने हूँ, तुम या धनराज? मैंने गंभीर संजीदगी से पूछा। तुम में से बड़ा कौन है? तुम्हारा राब्ता धनराज से रहेगा, हदायत मेरी होंगी। हदायत जो कि तुम है, $20 लाख और ग्रीन कार्ड तुम्हारे मुंतजर हैं। वो मतानत से बोला। मैं कोई राह चलता आदमी नहीं हूँ, मैंने मुतफक्राना अंदाज में कहा। एक अहम एजेंसी में जिम्मेदार ओहदे पर फायज हूँ। ओब्रायन को मुझे तब्दीलियों के बारे में ब्रीफ करना चाहिए था। इस नुक्ते में तुम्हारा इसरार बजा है, मगर इसका अंदेशा भी बेबुनियाद नहीं था। जरूरी नहीं था कि अमेरिका के लिए काम करने वाला भारत के लिए भी काम करने पर आमादा हो। क्या भारत भी डैनी के सर का ख्वाह है? मैंने हैरत से पूछा। अमेरिका के लिए इसने मेरी तौसीक की। ओब्रायन से तुम्हारे मामले में एक संगीन गलती हुई और इसे तुमसे बिल्कुल अलग हो जाने का हुक्म दे दिया गया। तुम डैनी के खिलाफ इसकी सबसे बड़ी उम्मीद हो। वो तुम्हें इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकता था। इसने जाती सतह पर मुझसे बात की और मैंने आमादगी जाहिर कर दी। नतीजा तुम्हारे सामने है। इसने मेरे खिलाफ दफ्तर खारजा में शिकायत करके मेरे साथ बहुत ज्यादती की। बिगड़ी हुई साख बहाल करने में मुझे दांतों पसीना आ जाएगा। शिकायत करके सबसे बड़ी गलती की गई। तुम्हारे दबाव पर शिकायत की वापसी दूसरी बड़ी गलती थी। इसके ऊपर वाले इसे डैनी जैसे 2 टके के आदमी के लिए कुर्बान नहीं कर सकते थे। वो आज नहीं तो कल मारा जाएगा। ओब्रायन का काम कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ा सकेगा। ओब्रायन तो कह रहा था कि डैनी की मौत इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू है। मैंने अनजान बनकर हैरत से कहा, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन ओब्रायन की बताई हुई दूसरी बातें तुम भूल रहे हो। हिमालय के जनूब में एक अजीम तर रियासत ओब्रायन का बुनियादी मिशन है। वो तुमसे मुसलसल राब्ते में रहता तो इसके सितारे गर्दिश में आ सकते थे। वाशिंगटन वालों ने इसे बचा लिया। रहा डैनी तो वो अमेरिका जैसी आलमी कुव्वत से टकराकर कितने दिन पनप सकेगा। वो हाथी की तुम पर अपना पूरा जोर लगाती हुई मक्खी से भी ज्यादा गया गुजरा है। इसके लिए हम तीनों मौत के फरिश्ते साबित होंगे। मुझे खुशी है कि तुम ओब्रायन की कही हुई बात से वाकिफ हो। अब मैं तुमसे ज्यादा खुलकर बात कर सकूंगा। मैंने इत्मीनान
کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا وہ اپنے مشن کی راہ میں ایس ٹی ایف اور ڈینی کو بڑی رکاوٹیں قرار دے رہا تھا۔ وہ اس کی ذاتی سوچ ہے، واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے منصوبہ ساز ان دونوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تم ہمارے ساتھ ہو۔ یہ ایس ٹی ایف اور ڈینی کی بربادی کی ابتدا ہے۔ اوبرائن مجھے بتا رہا تھا کہ 21ویں صدی کے اوائل تک وجود میں آنے والی نئی ایشیائی ریاست کا نام پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کے تجربے اور مردم شناسی کی بات رہی ہوگی، تم اندر سے باہر حال پاکستانی ہو، اس نے تمہیں خوش کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ وقت ابھی 8-10 برس دور ہے، اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس کی جگہ تم نے لے لی ہے۔ تم کو معلوم ہوگا کہ ایک نام ریاست ہائے متحدہ ایشیا زیر غور ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے چکر میں الجھے بغیر اس منصوبے کے مزید خد و خال سے واقف ہونے کی نیت سے ایک عمومی سوال کیا۔ امریکیوں کے لیے نئی ریاست کا نام غیر اہم ہوگا۔ اس نے اوبرائن کی کہی ہوئی بات دہرائی، مگر ان کو علاقے کی اکثریت کی نفسیات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بھارت کی آبادی علاقے کے دوسرے تمام ملکوں کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے، ان کے لیے بھارت ہی بہتر نام ہوگا۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے۔ دھنراج نے ہماری گفتگو میں پہلی مرتبہ دخل دیا۔ چھوٹی اکائیاں بڑے وجود میں ضم ہو کر اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دریائے سندھ میں ملنے والے نہ جانے کتنے دریا پہاڑوں اور میدانوں میں اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں، سب مل کر بھارت یا پھر اکھنڈ بھارت کہلائیں گے۔ میں دھنراج کی ہردہ سرائی پر دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ عمر کوٹ کی وسیع و عریض جاگیروں پر پلنے والا وہ امیر زادہ پاکستان میں رہ کر بھی پاکستانی نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ہندو تعصب کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ وہ کراچی میں رہ کر اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ باتیں ظاہر کرنے والی نہیں تھی۔ میں نے لا تعلقانہ انداز میں کہا، صحیح فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ میں نئی ریاست کے نام پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز تصادم کی پیش گوئی ضرور کر سکتا ہوں۔ تم جیسے سنجیدہ بردبار اور غیر جذباتی مسلمان دوسروں کو قائل کریں گے۔ میجر بخشی نے زور دے کر کہا، نام ہر علاقے اور تہذیب کی تاریخی شناخت ہوتا ہے۔ جب پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں تھا تو پورے بھارت پر صدیوں مسلمان حکمران رہے۔ آنے والے وقت میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج بنگلہ دیش کی مسلمان آبادی پاکستان سے زیادہ ہے۔ نام پر ان کے دعووں کو کون مسترد کرے گا؟ مجھے ان باتوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے چائے کی پیالی خالی کر کے اکتاہٹ سے کہا، اس برے وقت سے بہت پہلے میں امریکی شہری بن چکا ہوں گا۔ اسے برا وقت مت کہو، ہم دل سے اس مبارک گھڑی کے منتظر ہیں جب یہ چھوٹی چھوٹی لنگڑی لولی اور مفلوق الحال ریاستیں ایک لڑی بن جائیں گی تو تمہیں علم نہیں کہ جن کشمیریوں کے لیے پاکستان اور بھارت نے کروڑوں انسانوں کے پیٹ پر پتھر باندھ کر انہیں بارود کے ڈھیر پر بٹھایا ہوا ہے، وہ علاقے کی کل آبادی کے 1% سے بھی بہت کم، یعنی اس کا 7واں حصہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میجر بخشی اپنے دوست اوبرائن کی بولی بول رہا تھا۔ یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ امریکہ کا وہ منصوبہ بھارت کی رضامندی سے تیار ہوا تھا۔ اس سازش کا ایندھن بننے والے دوسرے ملک اپنے سروں پر منڈلاتے ہوئے تاریخ سایوں سے بے خبر تھے۔ پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے بخشی کے الفاظ کی تلخی کو پی کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری آج کی ملاقات کامیاب رہی، کیونکہ تم غیر مسلح ہو کر یہاں آئے ہو۔ تمہاری نیت صاف نہ ہوتی تو باتوں کی ابتدا اتنی خوشگوار نہ ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نہاتا ہوں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ دھنراج یہاں آتا ہے تو کمرے میں اپنے باغ لگا دیتا ہے۔ آج کے دور میں خلائی آنکھ سے صحرا میں گری ہوئی سوئی دیکھی جا سکتی ہے تو ہتھیاروں کو پتا چلانا کیا مشکل ہے؟ تم نے صحیح کہا، میں نے دھنراج سے مخاطب ہو کر کہا۔ میجر بخشی واقعی بہت دلچسپ اور مجلسی آدمی ہے، اس کے سامنے تمہیں چپ لگی ہوئی ہے۔ میں رواداری اور احترام سے کام لینے کا عادی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، کام کی باتوں میں غیر ضروری دخل اندازی سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں۔ گفتگو ختم ہو گئی تو میں اجازت چاہوں گا، میں نے صوفے کے سرے پر سرک کر کہا۔ میجر بخشی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ تم سے براہ راست رابطے کا کوئی ذریعہ ممکن ہوگا؟ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ کونسل خانے کے آپریٹر کے ذریعے مجھ سے دفتر میں بات ہو سکتی ہے، مگر میں اس سے اجتناب کا مشورہ دوں گا۔ اوبرائن کی غلطی کی وجہ سے شاید اب بھی تم پر نگاہ رکھی جا رہی ہو۔ میں کسی اسکینڈل میں ملوث ہونا پسند نہیں کروں گا۔ وہ دونوں دروازے تک مجھے رخصت کرنے آئے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے اپنی رفتار قدرے تیز کر دی۔ میرے ذہن میں غم و غصے کی آندیاں سی چل رہی تھیں۔ امریکی اور بھارتی حکام اپنے پے در پہ ناکامیوں کے باوجود نہایت مستقل مزاجی سے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ہر بار ان کی کوششوں میں زیادہ شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف بہت سی سمتوں سے کام کر رہے تھے۔ کچھ پہلو ہمارے ہاتھوں بے نقاب ہو چکے تھے، لیکن ان کے لگائے ہوئے بعض پودے بددیانت اور خائن
ریاستی ملازمین کے ہاتھوں پروان چڑھ رہے تھے۔ میں نے منصوبہ کی تکمیل کے بارے میں اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ صحیح نشانے پر لگا تھا۔ میجر بخشی نے 8-10 سال کا تعین کر کے یہ بات واضح کر دی تھی کہ 20ویں صدی کے اختتام سے نئی صدی کے آغاز کے درمیان امریکی حکمراں ایشیا میں نئے جغرافیائی نقشے کے نفاذ کے لیے جان فشانی سے کام کر رہے تھے۔ پاکستان میں ان کا کلیدی موہرہ اوبرائن تھا۔ جہاں ہمارے بہت سے راز دشمنوں سے پوشیدہ تھے، وہاں بعض باتیں کھل بھی چکی تھی۔ میں ہوٹل سے سیدھا اسٹیشن 4 روانہ ہو گیا۔ وہاں سلطان شاہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تشویش کی بات یہ تھی کہ احمق نے رسی توڑا کر بھاگنے کے بعد فون پر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ جان اور ایڈی نے کھٹومل پر قاتلانہ حملے میں جس اجرت کا مظاہرہ کیا تھا وہ اس وقت حیرت ناک محسوس ہوئی تھی، لیکن جان نے بتا دیا تھا کہ کھٹومل نے اوبرائن ڈی ہنٹ کا نام لے کر ایک ناقابل معافی جرم کیا تھا، کیونکہ امریکی پاکستان سے اس کی واپسی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اوبرائن کو بچانے کے لیے پہلے کھٹومل کے ساتھ 4 امریکی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس بار وقت نے یہ بھی دکھا دیا تھا کہ اپنی بچھائی ہوئی بساط پر اوبرائن کو برقرار رکھنے کے لیے امریکیوں نے مجھے ڈینی کی حیثیت میں بھول جانے کا عارضی فیصلہ کر لیا تھا۔ جب وہ تمہیں تمہارے منہ پر 2 ٹکے کا آدمی قرار دے رہے تھے تو تمہیں برا محسوس نہیں ہوا تھا؟ ویرا نے پوری کتھا سن کر مجھے چڑھانے کے لیے سوال کیا۔ اس کے اپنے بیانات میں تضاد ہے۔ غزالہ نے میری حمایت کی۔ ایک طرف انہیں 2 ٹکے کا آدمی کہہ رہا تھا تو دوسری طرف ان کی گرفتاری کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بھی قرار دے رہا تھا۔ میجر بخشی کا پہلا مطالبہ اب بھی یہی ہے۔ اوبرائن پوری سرکاری حمایت سے کام کر رہا تھا۔ میجر بخشی ذاتی سطح پر اس کے لیے میدان میں اترا ہے۔ اول خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ان دونوں کے لیے تم مستند طور پر کرنل جمال دستی کا روپ دھار چکے ہو۔ ہم ڈینی کی طرف سے آسانی سے ان کی گردنیں کاٹ سکتے ہیں۔ تمہاری طرف سے آج فراہم کی جانے والا گلاس ان کو مزید گمراہ کر دے گا۔ ویرا نے کہا لگایا، میرے لیے اب افراد زیادہ اہم نہیں رہے۔ میں نے اول خان سے کہا، اصل ضرورت یہ ہے کہ اس علاقے میں تبدیلیوں کے بارے میں ان کا ماسٹر پلان اڑایا جائے اور پھر اسی کے مطابق مرحلے وار توڑ کیا جائے، ورنہ یہ سیلاب کسی بھی وقت سب کچھ بہا لے جائے گا۔ ماسٹر پلان تمہارے سامنے ہے۔ تم گیپ کی صورت میں اس سے زیادہ اہم دستاویز حاصل کر چکے ہو۔ اس سے امریکیوں کا کیا بگڑا؟ چور جب سینہ زوری پر اتر آئے تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گیپ کا نام آتے ہی میرے ذہن میں کچھ تلخیاں تازہ ہو گئی۔ وہ امریکی صدر کے دستخطوں کے ساتھ تیار کی گئی ایک شرمناک خفیہ دستاویز تھی، جسے مسترد کرنے کے لیے امریکیوں نے نہایت بھونڈا طریقہ اختیار کیا تھا، اور ہمارے لیے وہ قصہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ گیپ کو ہم بھول ہی گئے۔ ویرا نے فوری طور پر کہا، سرکاری سطح پر اس کے لیے کیا بنا؟ سرکاری طور پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ غیر سرکاری طور پر پاکستانیوں نے متعلقہ دوست ممالک کو اس معاہدے کی نقلیں فراہم کرنے کے ساتھ اصل بھی دکھا دی۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھر کی خیر خبر لینا ان ملکوں کی ذمہ داری تھی، اول خان نے بتایا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد ہم یہاں ایسے الجھے کہ وہاں والوں کو بھول ہی گئے۔ ویرا متاسفانہ لہجے میں بولی، وہاں راس المیڈا کی باتوں پر توجہ دی جانے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا۔ جو وقت گزر گیا اسے بھول جاؤ، آگے کی فکر کرو۔ میں نے چڑھ کر کہا، وہاں صرف ایک ہی شخصیت قابل احترام ہے جس سے تم نفرت کرنے لگی ہو۔ غیر متوقع طور پر ویرا ہنس پڑی۔ جینی نے تمہیں گمراہ کن حقہ بنوا کر واقعی بڑا کام کر دکھایا تھا۔ میری اور اس کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ باتیں میں نے تمہیں جلانے کے لیے کہی تھی۔ غزالہ کے سامنے ویرا سے اس موضوع پر مزید گفتگو خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اول خان کو متوجہ کر کے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ اوبرائن اور میجر بخشی پر کام کرنا ہوگا۔ دونوں میں سے جو آسان نظر آئے پہلے اسے ٹھکانے لگایا جائے، پھر دوسرے پر توجہ دی جائے۔ دھنراج کو تم نے معاف کر دیا؟ ویرا نے تنزیہ پیرائے میں پوچھا۔ دھنراج ایک مسکین مجرم ہے، اس کی گردن کسی بھی وقت ناپی جا سکتی ہے۔ اسے پکڑنے سے دوسرے بڑے مجرم ہوشیار ہو جائیں گے، غزالہ بولی۔ اول خان خوش ہو گیا، اسی لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا۔ اوبرائن اور بخشی کیفر کردار کو پہنچ جائیں تو دھنراج کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اسے کسی سنگین جرم میں لمبی مدت کے لیے اندر ہونا چاہیے۔ اچانک موت سے ایسے مجرم ہمیشہ کے لیے مظلوم بن جاتے ہیں اور کسی کو ان کے سنگین جرائم کا علم نہیں ہوتا۔ میں نے اول خان پر اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بڑی زرعی جاگیروں پر ڈال اشر، آبیانے اور بجلی کی چوری جیسے جرائم کا عام طور سے ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اول خان شہروں کے ساتھ دیہی زندگی سے بھی کسی حد تک واقف تھا۔ وہ کہہ رہا تھا،
ایسے ہی کسی جرم میں اسے اندر کر کے بعد میں دوسرے جرائم بھی اگلوا لیے جائیں گے، مگر وہ بعد کا کام ہے، پہلے اصلی فتنوں کا کلا کما ہونا چاہیے۔ اسی گفتگو کے دوران میں سلطان شاہ آ پہنچا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے عجیب سی خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ آتے ہی ایک کرسی میں گر گیا۔ کل سے کسی خیر خبر کے بغیر کہاں مرے ہوئے تھے؟ اس کی خاموش مسکراہٹ سے چڑھ کر ویرا پھٹ پڑی۔ میں ابھی تمہارے لیے فاتحہ پڑھوانے والی تھی، تمہاری کالی زبان میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، وہ فاتحانہ لہجے میں بولا۔ آج صبح ہی میں نے ایک کالی کتیا کا کام تمام کیا ہے، زیادہ بولو گی تو تمہیں بھی اسی کے پاس پہنچا دوں گا، ہوش میں رہ کر بات کرو، اسے کالی کتیا سے ملا رہے ہو۔ ویرا کے برہم ہونے سے پہلے اول خان نے اسے ڈانٹ پلا دی۔ ویرا میں اتنی قوت برداشت نہیں تھی کہ اول خان کی طرفداری اس کا دماغ ٹھنڈا کر دیتی۔ وہ گراتی ہوئی سلطان شاہ کے سر پر سوار ہو گئی۔ کالی کتیا تم کسے کہہ رہے ہو؟ بتاتا ہوں، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو۔ سلطان شاہ ویرا کے خراب تیور دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ اسٹیشن 4 سے نکلا تو بہت مایوسی، بددلی اور بے بسی میں مبتلا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہیں تھا۔ وہ اسٹیشن 4 کے حصار سے نکل کر شہر کی بھیڑ باڑ میں گل مل کر بے عملی کے بڑھتے ہوئے احساس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ منی بس میں سوار ہونے کے بعد اسے رہ کر اوبرائن پر غصہ آ رہا تھا، جس نے مجھے پھانس کر سب کو ایک ذہنی عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ دوسروں کے مشورے کے برعکس وہ کسی طرح اوبرائن کے فلیٹ پر کوئی کارروائی کر کے اسے یوں ہراساں کرے کہ وہ اپنی چوکڑی بھول جائے۔ اس دوران میں وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ صدر کی بھیڑ باڑ میں بھی اس کا دل اچاٹ رہا، تنہائی کا احساس اسے کھائے جا رہا تھا۔ جب اسے کسی طرح چین نہیں آیا تو وہ شام کے وقت اپنے دوستوں اور پرانے ڈیرے داروں سے ملاقات کے لیے پٹھان کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چھوٹے مکانوں اور تنگ گلیوں پر مشتمل ایک گنجان آبادی تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کے دوستوں کو خبر مل گئی کہ وہ ایک طویل وقفے کے بعد وہاں آیا تھا۔ دوسروں کے ساتھ آنے والوں میں اس کے 2 پرانے دوست بھی تھے جو اسے زبردستی اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ ان سے بھولی بسری یادوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے وہ تیزی سے پرسکون ہوتا چلا گیا، اور پھر ان کے اصرار پر کھانے کے بعد وہ رات وہیں بسر کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ کسی ہوئی چارپائی پر بچھے ہوئے نرم گدے پر دراز ہونے کے بعد باتوں کا دوسرا دور شروع ہوا تو سلطان شاہ کو پتا چلا کہ وہ دونوں گیس کمپنی میں ملازم تھے۔ وہ بات معلوم ہوتے ہی سلطان شاہ کے ذہن کے کسی گوشے میں سویا ہوا سراغر سا جاگ اٹھا۔ تم دونوں تو گیس کمپنی میں ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں شکایت دور کرنے والی گاڑی پر ڈرائیور ہوں۔ سید میر میرے ہی ساتھ مکینک ہے، ہم دن بھر شہر میں جگہ جگہ جاتے رہتے ہیں، گل محمد نے جواب دیا۔ تمہیں یہ سوال کیوں یاد آیا تھا؟ سید میر نے سلطان شاہ کو کریدا۔ وہ مخمصے میں پڑ گیا۔ بس یار، ایک گورے بدماش نے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، میں بتاؤ ہم سالے کا دماغ درست کر دیں گے۔ سید میر نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ کمپنی سے ہم ایک دن کی چھٹی کر لیں گے، مشکل یہ ہے کہ وہ کلفٹن میں ایک بلڈنگ کی 8ویں منزل پر رہتا ہے، چوکیدار اس سے پوچھے بغیر کسی کو اس کے فلیٹ کا رخ نہیں کرنے دے گا، کسی اور کے بہانے اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤ۔ گل محمد نے برجستہ تجویز پیش کی۔ سلطان شاہ ہنس پڑا۔ یہی تو مسئلہ ہے جس کا نام لیا جائے گا، اس سے پوچھے بغیر اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بس یار ٹھیک ہے، ہمیں کون روکے گا؟ گیس کمپنی والے ہیں، ایک دیکھنے کے لیے پوری بلڈنگ چھان سکتے ہیں۔ سید میر بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ گورے کا معاملہ ہے، بات اوپر تک جا سکتی ہے۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کو سمجھایا، گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی بدلنی پڑے گی، اس کی تم فکر نہ کرو، نمبر پلیٹ پر کیچڑ مال دیں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو وہاں کیا کرنا ہے؟ سید میر اس معاملے میں زیادہ ہوشیار ثابت ہوا۔ فلیٹ میں وہ گورا اپنے ایک ملازم اور کتیا کے ساتھ رہتا ہے۔ سلطان شاہ نے ان دونوں افراد کے قتل کی شدید خواہش کو اپنے سینے میں دبا کر کہا، میں آدمیوں سے بعد میں نمٹ لوں گا، صبح وہ دونوں کام پر ہوں گے۔ ہم چابی کے سراغ سے کوئی ایسی گیس اندر چھوڑیں گے کہ کتیا مر جائے، اسے دیکھ کر دونوں کے دماغ ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ نہیں یار، یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ گل محمد ڈر گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اندر کوئی آدمی موجود نہیں ہے؟ بولے سے بھی کوئی مر گیا تو ہم تینوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ ادھر جانے سے پہلے ہم فون کر لیں گے، کسی نے جواب نہیں دیا تو پتہ چل جائے گا کہ میدان صاف ہے، جواب ملا تو پروگرام ختم۔ نہیں، یہ کچا کام ہوگا، یہاں فون پر غلط نمبر بہت ملتے ہیں، ایسا ہوا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ سید میر نے سوچتے ہوئے اعتراض کیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔